السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی، آمین۔ جی تو آج کا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم نے نشید اور نعتوں کے نام پر میوزک کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ آج کل کی نشید میں بھی پیچھے اتنا میوزک، ڈھول تماشا، ایک سے ایک چیز بج رہی ہوتی ہے جس میں پورا میوزک ہوتا ہے پیچھے۔ یہ ہیلے ہیں جو ہم نکالتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی میوزک پورا جو حرام ہے۔ شریعت نے اعلیٰ کو حرام قرار دیا ہے کہ ان سے نکلنے والی موسیقی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، شریعت اسلامیہ میں موسیقی حرام ہے، گانا نہیں۔ یہ یاد رکھیے، اگر کوئی گانا ہے جس کے اشعار یا کوئی نظم ہے یا کوئی کلام ہے جس کے اشعار اور جملے اچھے ہوں، شرک پر مبنی نہ ہوں، کفر کی طرف نہ لے جاتے ہوں، غلو نہ کرتے ہوں، کسی شخصیت میں عورتوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر نہ کرتے ہوں، ان کی خوبصورتی کو اعلانیہ نہ کرتے ہوں، مرد مومن یا مومنہ کے دل کو کسی غلط چیز کی طرف مائل نہ کرتے ہوں، تو ایسے جملے وداؤٹ میوزک بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ بس گانا بجانا جائز نہیں ہے، اور یہ ایک فتنہ ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ گنگنانا جائز ہے، آپ اچھے اشعار، نظمیں گنگنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اچھے الفاظ، اچھے اشعار بچوں کو سکھائیں، کیونکہ انسانی فطرت ہے، وہ کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے۔ صحیح چیز نہیں سکھائیں گے تو وہ غلط چیز پڑھے گا۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اشعار سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ اچھی چیزیں سکھائیں، نبی کی تعریف ہو جن میں شرک نہ ہو۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے اچھی آواز دی ہے، اچھی آواز سے، حسن ذوق سے، حسن قرأت کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو مزین کریں اپنی آوازوں سے۔ اپنے اندر کوئی اور ہی کیفیت محسوس ہوگی آپ کو۔ اور یہ جو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے، عام موسیقی جو دنیا میں ہو رہی ہے، بدنصیب ہیں جو اس وقت کا دور ہے، پاپ میوزک جو ہے، یہ تو سوائے انسان کے سفلی جذبات کو حرکت میں لانے کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز آپ سن سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، وہ یہ ہے، ایک ترانہ سن سکتے ہیں آپ، وہ ترانہ جس میں کفر و شرک نہ ہو اور جس میں نیکی کی طرف ابھارا جا رہا ہو، ایسے ترانہ سنے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کی بچیوں نے ترانے گائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف یا اللہ کی حمد و ثنا شاعری کی شکل میں کی جائے، اور آپ نے اس کو پسند کیا۔ ایک شاعر تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، جو شاعر رسول کہلاتے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا میں اشعار لکھے، اور اشعار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پتہ چلا نبی شان میں جس کو نعت بولتے ہیں، جس میں شرک کے الفاظ نہ، اور اللہ کی شان میں جس کو حمد و ثنا بولتے ہیں، ایسے ترانے، ایسی نظمیں، ایسے اشعار، نشیدے پڑھنا بھی جائز ہیں۔ پڑھنا جائز ہیں تو سننا بھی جائز ہے۔ تو کیا کیا سن سکتے ہیں آپ؟ اچھے ترانے جس میں حرام کوئی چیز نہ ہو، میوزک، کفریہ کلمات یا ایسے جملے جو خواہ مخواہ انسان کی شہوت کو جگاتے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ ایسے جملے نہ ہوں، بالکل آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں جو گانے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان سب میں سب سے بڑی قباحت اس کی میوزک ہے۔ جملے بعد میں ہوں گے، سیکنڈری فیز ہے، لیکن فرسٹ میوزک سب سے بڑی قباحت ہے، کیونکہ جو میوزک اس میں ہوتی ہے نا، تو وہ جو منع ہے میوزیکل انسٹرومنٹس میں، جو اگر کوئی چیز ہم بجا سکتے ہیں اور جو موقعوں پر بجا سکتے ہیں، ایک آلہ ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ بہت چند موقعوں پر بجایا جا سکتا ہے، اور وہ دف ہے۔ دف ایک آلہ ہوتا ہے بجانے کا جو ایک سائڈ سے لیدر وغیرہ کی کوٹنگ ہوتی ہے اور دوسری طرف سے کھلا ہوتا ہے، ڈھول جیسا نہیں ہوتا جو دونوں طرف سے ہو، کھلا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور اس کو ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے۔ دف بجانے کی اجازت ہے کہاں؟ پہلے شادی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچے کو شادی کے موقع پر دف بجاتے سنا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، لیکن دف کے ساتھ ناچنا اور عورتوں کو اتنی زور سے گانا کہ پورے سڑکوں تک آوازیں آئیں، چلی جائیں، یہ سب نہیں ہے ہمارے اسلام میں۔ دف بجاتے ہوئے نعت، اللہ کی حمد و ثنا، شاعری یا گا سکتے ہیں۔ آج کل گانے تو ان میں سب سے بڑا ایشو میوزک ہے، جو ہمارے لیے سننا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی احادیث میں، لیکن یہاں پر میں یہ مینشن کروں گی، میوزک کی حرمت پر، اس کے حرام ہونے پر بہت سے ڈیٹا ہے اسلام میں۔
یو کین سرچ so many آیات، صحیح احادیث میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئرلی فرمایا کہ قیامت کے نزدیک میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو کہ الکوہل کو، زنا کو، میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کر لے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں کلیئرلی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور اس کو وہ حلال کریں گے بہت سی تعویلیں دے کر۔ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ کرے، آمین یا رب العالمین، اور ہماری نسلوں کو بھی بچائے ان سب چیزوں سے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کے سوال ان لیکچرز میں انشاءاللہ مل گئے ہوں گے آپ لوگوں کو، اور کوئی سوال ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا